يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه لا يضع في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء يرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذب المسيئين عدل وعفو وتفضل ونشهد أن محمد سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وعلى الهداة المهديين من ركب سفينة النجاة واهتدى ومن تخلف عنها وظلق وغرق وعوى. وأوصيك بعد الله بالاتصال بالتقوى فإنه الحبل المتين ورد الأسقى ومبادرتكم المواد قبل حلول عدة العمل الصالح قبل نزوله فإنه وارد واقع ناظر ينتفر من كنتم برجل مشاهدة الله الله عباد الله فإن كل حي في الدنيا إلى فناء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بصرة مني. کچھ شہزادی کے سلسلے سے کی جو حیات طیبہ اور جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کے ماننے والے ہیں ان کے لیے جو ہے ایک سبق ہے. آپ حضرات ایک صلوات پڑھ دیں محمد آئے کہ ان کے لیے ایک سبق ہے کہ حیات طیبہ سے جو ان کے چاہنے والے ہیں جو ان کے ماننے والے ہیں اس سے سبق حاصل کریں کہ شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا شہادت سے چند گھنٹے پہلے مولا علی نے دیکھا کہ شہزادی جو ہے بیک وقت جو ہے 3 کامیں کر رہی ہیں. بچوں کا کپڑا بھی دھلنا اور کھانے کا بھی اہتمام کرنا دیگر جو ہے ضروریات کو بھی انجام دینا. بیک وقت جو ہے 3 کامیں کر رہی ہیں. تو مولا علی نے سوال کیا. جب سوال کیا تو شہزادی نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے اور میرے بابا نے کہا ہے کہ بیٹی تم جو ہے جلد ہمارے پاس آنے والی, ہم جو ہے آپ کے مشتاق ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو برابر سنتے رہتے ہیں کہ شہزادی بیک وقت جو ہے کئی کامیں کر رہی تھی, تو یہ جو ہے جو ان کے ماننے والے چاہنے والے ہیں ان کے لیے جو ہے یہ ایک سبق ہے, ایک درس ہے کہ کس طریقے سے جو ہے ایسے حالات میں بھی انسان اولاد کی تربیت کرے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اولاد کی تربیت کرنا اور اہم مسئلہ یہی ہے کہ اپنی اولاد کو دیندار بنائے. اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ اگر غور کریں تو ان تمام چیزوں کے سلسلے میں انسان کو یہ چاہیے کہ وہ جو ہے پہلے ہی سے مستقبل کے بارے میں غور کرے. یعنی اگر شادی کر رہا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ مستقبل کے بارے میں غور کرے. بہرحال یہ جو ہے ایک الگ موضوع ہے, کسی اور موقع پہ جو ہے نا پیش کریں گے. تو اب ظاہر سی بات ہے مستقبل کے بارے میں جو ہے انسان کو غور اور فکر کرنا چاہیے. تمام چیزیں ہیں یا مثلا جو ہے آپ دیکھ لیں وقتی ضرورت ہو کرنا پڑتا ہے, تو انسان کو چاہیے کہ وہ جو ہے مستقبل کے بارے میں غور کرے اور اپنی اولاد کی تربیت اس طریقے سے کرے. اگر جو ہے مثلا جو ہے کچھ نہیں کر سکتا, بوڑھا ہو گیا ہے تو کچھ نہیں کر سکتا, تو کم سے کم جو ہے مسلسل جو ہے اپنی اولاد کے لیے دعا کرے, ہے نا, دعا ہی کرتا رہے مسلسل, تاکہ یہ معلوم ہو کہ اپنے اولاد سے جو ہے تربیت کے سلسلے سے غافل نہیں ہے. تو کم سے کم جو ہے مسلسل جو ہے اولاد کے لیے دعا کرتا رہے. تو اہم مسئلہ یہی ہے کہ بچہ جو ہے وہ دیندار ہو. اب کس طریقے سے خود مولا علی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ, یعنی جب سب مر رہا ہے نا لا الہ الا اللہ, یعنی جب بچہ 3 سال کا ہو جائے
تو ہر روز جو ہے نا یعنی کہو یعنی وہ پڑھے یا اس کے سامنے جو ہے تکرار کرو، پڑھتے رہو سب مرہ لا الہ الا اللہ ہے نا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اب جو ہے یہ کیوں حکم ہے کہ 7 مرتبہ پڑھے؟ تو جو ہے بچہ پھر جو وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے بچے کو قرآن کا تعلیم دو۔ اب اگر انسان جو ہے دیکھیں وہ الگ مسئلہ ہے کہ مثلا جو ہے دیگر ضروریات پہ ہم جو ہے بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، لیکن اکرم نے فرمایا کہ اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دو، اور جو والدین ماں یا باپ اپنے بچے کو قرآن کا تعلیم دیں گے تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ روز قیامت پروردگار کی طرف سے ندا آئے گی، وہ افراد کہاں ہیں، مجمع سے نکل کر ایک طرف آ جائیں، اور اتنا چمک ہوگا کہ دیگر چہرے جو ہے واضح ہو جائیں گے، اتنا روشنی ہوگی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ایک چیز یہ کہ انسان کے لیے یعنی والدین کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں۔ اور دوسری چیز رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا تضربوا اطفال لا بقاء، یعنی اگر جو ہے بچہ رو رہا ہے نا، اگر چھوٹا بچہ ہے گریہ کر رہا ہے رو رہا ہے تو پھر اسے جو ہے تماچے نہ مارو، اسے جو ہے ڈانٹو نہیں ہے نا، اس لیے کہ 3 سال کا بچہ ہے یا 2 سال کا بچہ ہے وہ گریہ کر رہا ہے رو رہا ہے تو اس کا جو ہے نفسیات کیا ہے، یعنی کیا چیز کا مطالبہ کر رہا ہے تمہیں جو ہے معلوم نہیں۔ یہ حدیث جو ہے ماں اور بہنوں کے لیے بہت کارآمد ہے نا، بہت دقیق حدیث ہے کہ اگر چھوٹا بچہ ہو تمہارو نہیں نفس ہے، اس کے کیا خواہشات ہے، ہو سکتا ہے کہ اسے جو ہے بھوک لگی ہو ہے نا، یا ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے اس کے اندر محبت ہو، ماں کو تلاش کر رہا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے باپ کو تلاش کر رہا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے ایک اجنبیت ہے نا، یعنی کچھ ماحول ایسا اور اجنبیت معلوم ہو رہا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ بچہ گھبرا رہا ہے، وہ پریشان ہو رہا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ 3 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو اسے جو ہے بھوک لگی ہو، یا مثلا جو ہے اپنی ماں کو یا باپ کو تلاش کر رہا ہو، یا اس کے حساب سے وہ ماحول وہ فضا نہ ہو، گھبرا رہا ہو، پریشان ہو، اجنبیت معلوم کر رہا ہو کہ جس کی وجہ سے وہ رو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر چھوٹا بچہ ہے اور گریہ کر رہا ہے رو رہا ہے تو پھر اسے جو ہے مارو نہیں، تماچے نہ لگاؤ، اسے جو ہے ڈانٹو نہیں، بلکہ جو ہے بچوں کا بوسہ لو ہے نا، اس سے جو ہے پیار کرو، دست جو ہے شفقت پھیرو ہے نا، جیسا کہ خود ایک مرتبہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوسہ لیتے ہوئے ہے نا کہ امام حسن اور امام حسین کا پیغمبر اکرم بوسہ لے رہے تھے تو اقربہ ثابت یہ موجود تھا نا، اقرا نام تھا اس کا، وہ موجود تھا، وہ بھی مسلمان تھا۔ تو جب اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ آپ جو ہے بچوں کا بوسہ لے رہے ہیں اور ہمارے تو 4 بیٹے ہیں، دل سے جو ہے رحم نکل گیا ہے نا، رحمت نہیں ہے، تیرا دل جو ہے سخت ہے، سخی ہے، لہٰذا جو ہے تم نے بوسہ نہیں لیا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے ابھی بچہ ہے اگر اس سے پیار کرتا ہے یا ایک ٹافی دے دے نا، محبت سے پیش آئے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے درمیان اور اس کے والدین کے درمیان بھی ایک محبت کا رشتہ پیدا ہو جاتا ہے نا، محبت کرنے لگتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پیار کرنا یا دست شفقت پھیرنا جو ہے اس سے بھی جو ہے نا محبت کا رشتہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو رسول اسلام نے فرمایا کہ تمہارا دل جو ہے بہت سخت ہے نا، اور جس کا دل سخت ہو جائے پھر وہ جو ہے کوئی کار خیر انجام نہیں دے سکتا۔ اور دوسری چیز دیکھیں ایک یہ بھی چلن ہے نئے نام کا ہے نا، کہ نیا نام جو ہے رکھا جائے، یہ بھی چلن ہے۔ تو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے فرمایا اور دیگر معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر جو ہے کسی بچے کا نام محمد ہو ہے نا تو پھر جو ہے اس کا احترام کرو ہے نا، اسے ڈانٹو نہیں، بز میں مجلس میں جو ہے نا اچھی جگہ جو ہے اسے بٹھلاؤ ہے نا، اور اس سے جو ہے آداب سے پیش آؤ، اور فرمایا خود رسول اکرم نے کہ اکرمکم آدابکم، کہ اپنے بچے کو جو ہے آداب سکھاؤ، تمام چیزیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ نام کا یہ اثر ہے، نام کا یہ اثر ہے کہ اگر جو ہے محمد نام ہو تو پھر اس کا تم جو ہے احترام کرو۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے یہ سوچتا ہے کہ چلن ہے نئے نام کا، حالانکہ نئے نام میں برکت نہیں ہے، نئے نام میں برکت نہیں ہے۔ یہی جو انبیاء علیہ السلام کے نام پہ اگر علی ہے، محمد ہے اور دیگر جو اسماء ہے تو اس میں جو ہے وہ برکت ہے۔ اب فرمایا کہ دیکھو بچوں کے درمیان جو ہے عدالت رکھو، مساوات رہے، برابری رہے، کہ بچوں کے درمیان ایسا نہ ہو کہ مثلا جو ہے اگر دو بچے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ ایک جو ہے 20 سال کا ہے تو اسے جو ہے بہترین موبائل دلا دیا ہے، اور 15 سال کا ہے تو معمولی کر دیا، نہیں ہے نا، دلائے ہی نہیں، ایسے ہی تو مثال دے دیے، نہ دلائے تو بہتر ہے کہ مثال دے رہے ہیں ظاہراً بارہ۔ اور تو اب آپ دیکھیں کہ اعتدال ہو، برابری ہو، مساوات ہو، کہ مثلاً جو ہے ایک اور مثال دے دیں، مثلاً جو ہے ایک 10 سال کا بچہ ہے نا، آپ نے کوئی کھانے کی چیز بہترین جو ہے نا آئس کریم وغیرہ دلا دیا، ایک سال بھر کا ہے تو اسے کچھ نہیں دلایا، کچھ نہیں تو ایک ویفر کی پیکٹ دے دیجئے، اسے بھی دے دیجئے نا، چاٹتا ہی رہے بھلے نہ کھائے ہے نا، کم سے کم جو ہے نا عدالت تو برقرار رہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آج کل یہ بھی ہے نا، یہ بھی ہے معاشرے میں پایا جاتا ہے، کچھ لوگوں کا ذہن ایسا ہوتا ہے نا کہ معلوم یہ ہوا کہ لڑکی ہے تو بس لڑکی کام کرے نا، ڈانٹتے ہیں تو لڑکی کو ڈانٹتے ہیں نا، بیٹا کام کرے چاہے نہ کرے کچھ نہیں بولیں گے، بیٹے کو ڈانٹیں گے نہیں، لیکن کچھ لوگوں کی ہے نا فکر ایسی ہے تو کہ وہ جو ہے لڑکیوں پہ ظلم کرتے ہیں، یعنی عدالت اس کے درمیان جو ہے اعتدال برقرار رہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اہل بیت معصوم آخر وقت ہے نا، آخر وقت جو بیک وقت جو ہے 3 کام جو ہے کر رہی تھی، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ہے ان کے ماننے والیوں کے لیے جو ہے یہ ایک درس ہے، ایک پیغام ہے، اور اہل بیت معصومین علیہم السلام نے جو ہے فرمایا بتایا کہ کس طریقے سے اولاد کی تربیت کریں، یعنی جب اولاد جو ہے خود جان لیں تاکہ اسے بھی جو ہے ہم بتا سکیں ہے نا۔ بعض تو یہ سوچتے ہیں کہ یہ حلال و حرام جو ہے ہمارے بیٹے کو بس جو ہے علماء کی ذمہ داری ہے نا، بہترین ذمہ داری آپ انجام دے سکتے ہیں نا، بہترین جو ہے ماں اور باپ جو ہے اس فریضے کو انجام دے سکتا ہے کہ اسے دینا چاہیے کہ جیسے ہی بلوغ تک پہنچے تو پھر جو ہے حلال و حرام اور دیگر جو تمام مسائل ہیں یہ جو ہے والدین کے لیے فرض ہے، ضروری ہے نا کہ وہ جو ہے بیان کریں، بتائیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ اگر جو ہے اس طریقے سے نہیں ہے نا، کہیں اس طریقے سے سن لیا بس ہے نا مشکوک ہو جائے گا، اب سوچے گا یہ ہے یہ ہے، معلوم ہوا کہ اس کے پاس جو ہے اصلی دین تھا، اب جو ہے وہ نقلی دین جو پیش ہو گیا تو اب جو ہے اسی میں الجھ گیا ہے نا۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ معلوم نہ ہو، اور اس طریقے سے اگر ہاتھ پاؤں مار رہا ہے تو بس ایسے ہی ہے کہ جیسے رات کے اندھیرے میں جو ہے اٹھلی ٹہل رہی ہو، یعنی اس سے بہتر ہے کہ جہاں ہے وہیں رکا رہے ہے نا، اس سے بہتر جو ہے یہی ہے کہ جہاں ہے وہیں ٹھہرا رہے، ورنہ جو ہے اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مارے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے ضروری ہے نا والدین کے لیے جو ہے کہ وہ جو ہے اس طریقے سے تربیت کرے جس طریقے سے معصومین علیہم السلام نے بیان کیا ہے، یعنی اس طریقے سے نہیں معصومین علیہ السلام چاہتے کہ جس طریقے سے جو ہے جانور زندگی گزارتے ہیں اس طریقے سے جو ہے انسان
زندگی گزارے. جیسے جو ہے نا مچھلی ہے لیکن بچوں کے بارے میں کوئی خبر ہی نہیں ہے نا, تو اس طریقے سے نہیں کہ مثلا جو ہے کوئی خبر نہیں ہے. اس طریقے سے تربیت کرے اپنی اولاد کی تاکہ وہ جو ہے معاشرے میں بہترین افراد قرار پائے. ان احسن الحدیث ابلغ موعظۃ کتاب اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو العليم الكريم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحيم. سبحان من سبقت رحمته وغضبت بسطت يداه بالرحمة. سبحان من لم يكلف نفسا إلا دون وسعها وعن السيئات لم يجاوز بها. سبحان من لا يزداد معاصي العباد إلا كراما وجودا لكثرة الذنوب إلا عفوا واسما. أشهد أن لا إله إلا هو العطوف للعباد بجدوات المذنبين بعلمه. ونشهد أن محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعزة رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاعتبروه للابصار. جیسا کہ اس سے پہلے بھی دوسرے خطبے میں دشمن کریں گے اور ہمارے درمیان حجت الاسلام المسلمین علی جناب الحاج مولانا حسنین کراری صاحب بھی موجود ہے. لہٰذا جو ہے آپ حضرات سے یہ بھی درخواست دعا کریں اور ان کی صحت اور سلامتی کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو یہ دشمن ظاہر سی بات ہے کہ آج کے جو دور ہیں, جو حالات ہیں نا, ملکی حالات, قومی حالات, بین الاقوامی حالات, جو حالات ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے ہوشیار رہیں اور جو ہے دشمن کو پہچانیں اور اپنی آنکھیں جو ہے کھلی رہیں. تمام چیزیں ہیں, یا جیسا کہ آپ دیکھ لیں کہ جو دلی میں ہوا نا, جو دھماکہ ہوا, تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پہ بھی ایک غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے دن, ایسے تاریخ, ایسے ہے نا موقع پہ یہ تمام چیزیں ہیں کہ جو مشکوک کرتی ہیں کہ جو ہندوستان اور ایران کے ہے نا قدیمی تعلقات ہیں نا, اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں, وہ کبھی بھی کسی وقت بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں. لہٰذا جو ہے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے ہوشیار رہیں اور جو ہے دشمن کو پہچانیں. اور ہماری غلطی یہی ہوتی ہے اور جو نقصان ہوتا ہے تو اسی وجہ سے کہ ہم جو ہے دشمن کو نہیں پہچان پاتے ہیں نا. دشمن جو ہے معلوم یہ ہوا کہ اسلام کے لباس میں آ گیا, اسلام کی چادر اوڑھ کر آ گیا, اور ہم جو ہے پہچاننے میں خطا کر جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں خود مولا علی, حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے پیغام دیا تمام چیزیں, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں نا دشمن یا جو خارجی ہیں, یا مثلا جو ہے جنگ صفین کے موقع پہ مولا علی نے واضح کیا ہے نا تمام چیزیں تھی, لیکن اس کے باوجود جو ہے لوگ یہ کہنے لگے کہ نہیں, انہیں جو ہے موقع دے دیجئے, سانس لینے کا موقع دیجئے, اور جو ہے درمیان میں قرآن ہے اور تمام چیزیں مولا علی بتا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ادھر جو ہے ایمان نہیں, ایمان جو ہے ظاہری ہے, باطن میں ظلم ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ
نہیں سمجھ پائے، اور آخر کار آپ دیکھیں کہ جب حکمیت کا مسئلہ آیا اور مولا علی نے منع کیا لیکن اس کے باوجود جو ہے ابو موسیٰ اشعری پہ لوگوں نے اعتماد کیا۔ ابو موسیٰ نے جو ہے علی کی بولی لگائی تھی، اور آج بھی لوگ جو ہے علی کے مقصد کو انعام کر رہے ہیں۔ لہٰذا جو ہے ہمیں ضروری ہے کہ ہم جو ہے جو دشمن ہیں یا مثلا جو ہے دوست کے لباس میں آ رہے ہیں، ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ خود شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جو فرمایا کہ بدک کے ناکے کے مانند یہ خلافت کا جو مسئلہ تھا، اور لوگ جو ہے نا اس پہ سوار ہو گئے، اس ناکے پہ سوار ہو گئے، اور یہاں تک کہ اب یہ ہوا کہ مثلا خلافت جو ہے ہمارے یہاں آنا چاہیے، انہوں نے کہا ہمارے یہاں آنا چاہیے، ہمارے قبیلے میں آنا چاہیے۔ آخر کار جو ہے وہ ناکہ جو ہے رام ہو گیا، اور جو ہے تمام باغ اور ڈور ہے نا جو آیا، اور جو امتیاز تھا صرف امتیاز یہی تھا بوڑھا ہونا بس ہے نا۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ تمام چیزیں کی واضح کرنے کے بعد اب آپ دیکھیں کہ کس قدر جو ہے نا جو تاریخ میں بھرا پڑا ہے، یعنی خلافت کا مسئلہ یا مثلا جو ہے آپ دیکھیں اس کے بعد جو ہے نا بیعت کا سلسلہ، اور صرف یہی نہیں ہے نا، یعنی یہاں تک آپ دیکھیں کہ حالات اور زمانہ بدل گیا کہ رسول اسلام اس دنیا میں نہیں ہے، اور دختر پیغمبر کے گھر میں جو ہے آگ لگا دی گئی ہے نا۔ تو یہ کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ لوگوں نے سمجھوتا کر لیا علی کے حق کے بارے میں ہے نا، اور غدیر کو جو ہے وہ بھلا دیا ہے نا، اور لوگوں نے جو ہے وہ سمجھوتا کر لیا۔ یا صفین کا مسئلہ ہے، لوگ یہی کہہ رہے تھے مصلحت ہے، لہٰذا جو ہے نا سمجھوتا، تو معلوم یہ ہوا کہ حق کو غصب کر لیا۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے کہ دشمن جب جو ہے کھوٹا گاڑتا ہے، اس طریقے سے جب کھوٹا گاڑ لیتا ہے اور جب پورے معاشرے پہ راج کرنے لگتا ہے، تو پھر کسی میں یہ ہمت نہیں ہے، کسی کے منہ میں پھر زبان نہیں ہوتی ہے کہ اس کے خلاف جو ہے اپنی زبان کو حرکت دے ہے۔ لہٰذا جو ہے ضروری ہے کہ دشمن جو ہے کس راہ سے آ رہا ہے ہمیں پہچاننے کی ضروری ہے، اور اصل جو ہے دشمن شناسی ہے۔ اور اہل بیت معصومین علیہ السلام کے بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہمیں جو ہے بصیرت اور علم اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت عنایت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله على إمام المسلمين وقائد الغر المؤجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله على سيد النساء العالمين وزة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليه والحسين الشهيد بكربلاء ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وعلي بن محمد الحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ما هي آثار بديات مبنية الشرك والنفاق حاسد خروج البغي والشقاق صلوات الله وسلامه عليه على بالقيام الأيام معصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتى فذكر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى عن الفحشاء والمنكر
لعلكم تذكرون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر علیہ السلام کو واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما کریم جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق انہیں حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما جگہ العلیین عنایت فرما پروردگار جتنے بھی مریض اہل بیت معصومین علیہم السلام علی ابن ابی طالب کے طیب و طاہر روح کا واسطہ جتنے بھی مریض ہیں حاضرین غائبین و قبلہ تمام مومنین کو پروردگار شفاء عاجل عنایت فرما پروردگار ہمیں